بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کافی دنوں کے بعد نشست کا موقع مل رہا ہے اور وہ بھی سفر کے اندر۔ اسامہ صاحب کے ساتھ بہت سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر بات جو ہے وہ کرنا پینڈنگ ہے۔ خاص طور کے اوپر سب سے پہلے جس موضوع کے اوپر ہم دوبارہ سے ری سٹارٹ کر رہے ہیں وہ موضوع برطانیہ کے حوالے سے ہے۔ برطانیہ میں جو واقعات رونما ہوئے اور جس طرح پرتشدد قسم کی کارروائیاں وہاں کے لوکلز کی جانب سے کی گئیں مسلمانوں کے خلاف اور نان جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے خلاف، یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا، یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اسامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کیا سر برطانیہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں اس میں دو چار چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ ہم جب کہہ رہے تھے کہ آگے آپ لوگ تیاریاں کریں، آگے ایسے وقت آ رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو اپنے فوڈ بائنگ، فوڈ ہیبٹس جو پرچیز کی ہیں اینول پہ لے جائیں۔ پاکستانیوں کو بھی کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کو ہی کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ آگے حالات بیسیکلی بننے کیا جا رہے ہیں۔ ایک تو اس بات میں ذرا سا کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم عالمی جنگ کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب آ جائیں کہ یو کے میں جو ہم بتا رہے تھے کہ یہ جو انریسٹ ہے یہ صرف یو کے میں نہیں، ابھی آپ کچھ دنوں میں امریکہ میں بھی دیکھیں گے، اوور آل دنیا کے حصوں میں دیکھیں گے، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا، انڈیا میں بھی ایون اب آپ دیکھیں گے۔ تو یہ اوور آل پوری دنیا جب ایگو اسٹیٹس کو چیلنج کرے گی، جس میں ہم نے سیٹرن بڑا کھولا تھا، جو سیٹرن کے آنے والے امپیکٹ ہیں، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یو کے والوں کو تو آگے اب جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ مس کال سمجھ لیں، اصل کال تو بھی آ رہی ہے، جس میں دو چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ایک کرونا کی بھرپور شاٹ اس سردی میں، یا اس سے کوئی نئی نام رکھ کے کچھ ٹائپ کا کوئی ماحول بنا دیا جائے۔ دوسرا اس میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ پیوٹن کے بھی آپ کو پتہ ہے کلوز ایٹامک جو اٹیک ہے اس کا بھی ٹارگٹ ہے۔ سیم ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ اسرائیل کا اس پہ کوئی سب مل کے اٹیک کریں گے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے توفیل ہمیں بھی توفیق دے اس راہ کو چننے کی۔ تو ایران نے جب کہہ دیا تو اب وہ اٹیک کرے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ کرے۔ اب سیم ٹائم پہ اسرائیل کا جو اٹیک ہے نا اس کی شدت ڈیفائن کرے گی آپ کی رشین یورپین وار کو۔ رشیا آپ دیکھیں گے ادھر آئے گا امریکہ کو روکنے، اور امریکہ ادھر بیٹھا ہے ادھر سے رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، بہانہ اسرائیل اور یہ عرب۔ اور اس میں لگتا ہے کہ یہ جنگ اچانک ایکسلریٹ کبھی بھی ہو جائے گی، خصوصاً جب تک سیٹرن اپنی موومنٹ یہ جو رکھے ہوئے ہے برقرار، جو میکسیمم 15 نومبر ہے، لیکن اس کا جو اکتوبر کا مہینہ وہ بڑا ہائی نظر آتا ہے۔ اکتوبر کی 2 تاریخ آپ مارک کر لیں، پاکستان، امریکہ، آپ کی جو یورپی یونین، ان سارے کینوس پہ 2 تاریخ کو ٹربلز اپنا منہ پھاڑ کے باہر نکل آئیں گی۔ یعنی کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ روکنے کی یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ اچانک بیکار ہو جائیں گی اور سب پھٹ کے لاوا نکلے گا۔ وہ آپ کو امریکہ، یو کے، یورپ، عرب، آپ کا اسرائیل وار، پاکستان، ہر طرف نظر آئے گا۔ اسامہ صاحب میں نے یہ جو آپ نے یو ایس کی بات کی ہے یا پاکستان کی بات کی ہے، ظاہر ہے بڑے انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہیں اور لوگ اس کے بارے میں سننا بھی چاہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ میں تھوڑا سا برطانیہ کی طرف واپس جاتا ہوں۔ برطانیہ کے اندر اچھی خاصی پاکستانی کمیونٹی ہے، بہت سارے پاکستانی وہاں پہ گھروں سے نکل نہیں پا رہے۔ آپ ماضی میں پریڈکشنز کرتے رہے، لوگوں کو کہتے رہے سامان سٹور کر لو، کچھ ایسا ہوگا کہ آپ لوگ گھروں میں محصور ہو جائیں گے، اور اب واقعی وہ سچویشن جو ہے بلڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور برطانیہ میں یہ واقعات جو ہیں اس نے مجبور کیا لوگوں کو۔ میرا سوال یہ ہے، برطانیہ کے اندر جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ اور میرا خیال کیا آپ نے مجھ سے شیئر بھی کیا، آپ کے ساتھ بھی اس قسم کے واقعات رونما ہوئے، آپ کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا وہاں پہ برطانیہ کے اندر، وہ بھی ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں یہ تو آج سے جب میں یو کے میں تھا، گریجویشن کر رہا تھا، ادھر سے میری ماسٹر کا تھا اسٹریٹجک مینجمنٹ میں، تو پارٹ ٹائم جاب شاپ کرتے ہیں جیسے ڈلیوری وغیرہ کی اور باقی۔ تو اس میں چھوٹے ٹین ایجرز نے کئی دفعہ روڈ پہ اٹیک کیا اور اس طریقے سے، تو وہ چھوٹے بچے تھے،
مطلب آپ انڈر میٹرک کہہ لیں، میٹرک انڈر میٹرک، تو یہ اسی وقت کی فور کاسٹ ہے، آج سے 14 سال پہلے کی صورتحال ہے. تو اب تو وہ بچہ جو ہے بڑا ہو چکا ہے. وہ بچہ جو ہے اگر اس وقت 14 15 16 کی رینج میں تھا تو اب تو 26 کا ہو گیا. تو وہ اور بڑا درخت بن گیا ہے، یا اس میں اور شدت آ چکی ہے. تو اوور آل انوائرمنٹ جو ہے وہ یو کے کا اس وقت بھی سیف نہیں تھا ایز کمپیئر ٹو پاکستان. جیسے یہ ہم کوسٹ پہ تو بڑا ہے نا. اچھا ہاں کوسٹ پہ تو نہیں، آپ بڑا کہہ ہے. رہے ہیں کہ برطانیہ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ برا تھا. ہاں جی، آپ ابھی دیکھیں ہمارے کتنی کی ایجیٹیشن اب تک کریٹ ہو سکی، لیکن آپ برطانیہ میں آج سے 10 سال تقریباً، میرا خیال ہے 11 سال ایگزیکٹلی، ایک کالا مرا تھا، پورا لندن میں تباہی پھیر گئی تھی، ایک عام کالا. اس سے رویہ دیکھیں کہ آپ کی جو لیڈر جانے پہ محترمہ بے نظیر بھٹو پہ جو رویہ اختیار کیا گیا، وہاں ایک عام کالے پہ ہوا. سیم آپ اب بھی چیک کریں کہ ایک فیک نیوز پہ اتنی بڑی تباہی آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس ماحول کے اندر آگ کہیں نہ کہیں پہلے ہی پھیل رہی ہے. اب وہ ماحول اب بلکہ لندن کے فیلوز جانتے ہیں ہم وہاں کہاں جیب میں پاؤنڈ لے کے گھومتے تھے، کارڈز رکھتے تھے، ایون گاڑی میں موبائل یا ہم کبھی بھی لیپ ٹاپ نہیں رکھ سکتے، گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ تو لندن ہے مین، سمجھ لیں کہ ان کا اس کی حالت ہے. تو باقی سائڈ تو کیا کہنے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دن بدن انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے. اور ابھی تو یہ صرف اور صرف ریئٹس پہ معاملہ ہے جو ان کے سیول وار کی طرف جا رہا ہے، لیکن ابھی اصل جو باہر سے اٹیک ہے پیوٹن کا وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہوگا. تو سیم ٹائم پہ یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یو کے کو یہ سب فیس کرنا پڑے گا. ایک دفعہ اسٹرولوجیکلی اگر بات کریں، ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ 2 3 باتیں سمجھ لیں. پوری دنیا نے جب یورینس نے اپنی موومنٹ بدلی 80 to 85 ایئرز بعد، انہوں نے اسٹیٹس کو چیلنج کرنا ہی تھا. ٹرانسفارمیشن تھی، اپنے تعلقات بدلنے تھے، خارجی تعلقات بدلنے تھے، فائنانشل تبدیلیاں لانی تھی. لوگوں نے اپنے جو مائنڈ سیٹ چلے آ رہے تھے ان پہ قابض، ان کو اکھاڑ کے پھینکنا تھا. یہ وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی جگہ دوسرے لوگ لے آتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ سب مر جاتے، سوچ بدل جاتی ہے بیسیکلی. اور اسی تناظر میں آپ یہ دیکھیں کہ یو کے والوں کو جو آپ نے جب جیسے پہلے پوچھا کہ اب سیم ٹائم پہ جب سیٹرن نے اپنا وہ موومنٹ دکھائی تو اس کا امپیکٹ 15 نومبر تک ان سب کو فیس کرنا ہے. یورینس کی پوزیشن اگلے سال اپریل تک سیم، اور یہاں سے اس کی جو یہ پیچ آیا درمیان میں، اب اس پیچ نے 2 اکتوبر کو شدت اختیار کر جانی ہے جب سیٹرن راہو کے نکشترا میں جائے گا. سوری، راہو سیٹرن کے نکشترا میں موو کرے گا، یہ بڑھ جائے گا معاملہ. اب بھی چیزیں اور زیادہ ڈیولپ ہوں گی. اب کرنا یہ چاہیے کہ جتنے پاکستانی یا ہمارے دوسرے انڈین بنگالی سن رہے ہیں، ان کو اپنے جو ان کے اگریسو بچے ان کو لے کے 15 نومبر تک پاکستان آ جانا چاہیے، انڈیا آ جانا چاہیے بنگلہ، تاکہ ایک ایونٹ کی بھیٹ نہ چڑھ جائیں، کیونکہ اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہونے لگا. یہ کوئی بڑی بڑی موومنٹ نہیں چل رہی، یہ صرف فتنہ برپا ہو رہا ہے. اس کے بعد جو اپنی شاپنگ سٹائل اس کو ایئرلی پہ لے جائے، اس کو بدل دیں. تیسرا یہ ہے کہ آگے تو کرونا ٹائپ یا جنگ یا دونوں صورتوں میں ہی ان کو فوڈ جو اپنی مینجمنٹ ہے یا فوڈ بائنگ ہیبٹس ہیں بدلنی پڑیں گی. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام کی جو کلیئر پکچر ہے اس وقت، اس کا جو پریکٹیکل اسلام کا چارم ہے وہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو اسلاموفوبیا پھیلایا گیا، خود ہی کریٹ کیے گئے، القاعدہ خود ہی یہ ساری کے پیچھے CIA نے کام کیے اور آج اسلام کو بدنام کر کے لوگوں میں اتنا انسیکیورٹی پیدا کی. بتانا یہ ضروری ہے. ہمارے جو علماء سن رہے ہیں، ان کی فیملی سن رہی ہیں یو کے میں، خصوصاً اس ویڈیو کو ان کو دکھائیں، پڑھیں کہ بھائی آپ ان کو بتائیں کہ ہمارے ہاں تو ہم چیونٹی بھی نہیں مسل سکتے، ہم کسی پودے کو نہیں توڑ سکتے، ہم پتھر سائڈ پہ کریں گے تو ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی. ہمارے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو چھاؤں تھے پوری کائنات کے لیے، اور ان کے جو بیہیویئرز تھے اپنے دشمنوں کو لے کے وہ پھر بھی ان کی خیر خواہی کے تھے. تو ہم نفرت کی، اسلام نفرت کا بالکل درس نہیں دیتا، ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، جسٹس کی بات کرتا ہے اور امن کی بات کرتا ہے. اسلام مطلب کیا؟ پیس، سلامتی، سیفٹی. تو یہ ڈسٹرکشن کا نہیں ہے، یہ واضح کرنا اب آگے ضروری ہے. اور لیکن آج صرف یو کے کی بات نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ یو کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، ایک ویڈیو میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج زیادہ ضروری ہے اس پہ بات کرنا، وہ یہ ہے کہ
آپ دیکھیں کہ ہم نے جب لوگ پوچھتے ہیں امریکہ سے, ہمیں کینیڈا سے بھی پوچھتے ہیں, آسٹریلیا اور سب, ہم کدھر جائیں, تو ہم کہتے تھے کہ کمیونٹیز میں چلے جائیں. فی الحال پوری دنیا میں انریسٹ آئے گا, صرف آپ اپنی کمیونٹی بلڈنگ شروع کریں, جو اسلام کی ایک تعلیمات ہیں بنیادی, ہمسائیگی کے حقوق, آپس میں بھائی چارہ, اخوت, ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنا, شام کو گیدرنگز کرنی شروع کریں. یہ جو آئسولیٹڈ سی میٹیریلسٹک سی زندگی اپنا لی ہے, خالصتاً مسجد میں اکٹھے ہوا کریں, نمازوں پہ اکٹھے ہوں, اپنے جو معاملات یا اپنے جو پرابلمز ہیں ان کو اس میں ڈسکشن میں لائیں, اور ان ڈسکشنز کے ذریعے اپنی جو آپ کی جو نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے ود ان اکراس دا یو کے یا ابراڈ, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنی کمیونٹیز میں موو کریں. سب سے ضروری, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم آپ کو کہیں جی پاکستان آ رہے ہیں تو آپ کہیں گے پاکستان بھی کون سا, ادھر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بھی اگر نہیں تو آپ کم از کم جیسے ہیوسٹن ہے امریکہ میں کمیونٹی میں, اور وہاں کے جو بڑے ہیں, بے شک بنگالی, انڈین, کوئی بھی ہیں, ماسک لیول پہ مسجد آپ کا مینجمنٹ کا ماڈل ہے. بیسیکلی جمعہ آپ کا سب سے بڑا ماڈل تھا کہ مسلمان اس جمعے پہ اکٹھے ہوا کریں گے, اپنے ہاٹ ایشوز ڈسکس کیا کریں گے, وہ خطبے میں ان کو بتائے جائیں گے. میل جول جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا, ادروائز حالات خراب. جمعہ سب سے اچھا ذریعہ ہے مسلمانوں کی مینجمنٹ کا. رائٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے, لوگ آتے تھے جی رشتہ بتا دیں, لوگ آتے تھے میرے کاروبار بتائیں, لوگ آتے تھے میرے کنفلکٹ ختم کریں, فیصلے. ہمارا تو جیسے کہتے ہیں نا کہ مرکزی رول ماسک کا تھا, تو ماسک کو اجاگر کریں. اور یہ جو شیعہ سنی ادھر تو شافی مالکی سب سے نکل جائیں, کیونکہ انہوں نے نہیں پوچھنا کہ آپ شیعہ آپ سنی ہیں آپ کیا ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جہاں بھی آپ سب سن رہے ہیں, یہ میں فائنل بتا رہا ہوں, اس کو بالکل فائنلی لیں, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا جب ہم اس سال کے شروع میں کہہ رہے تھے کہ اس سال کے اینڈ تک آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں. تو اب میں امید کرتا ہوں کہ کافی حد تک لوگوں کو یہ بات واضح ہو چکی ہوگی. بالکل. تو اس میں صرف اتنا کریں, کمیونٹیز میں موو کریں, بھائی چارے کو فروغ دیں, جمعے کا جو تقویٰ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے, جمعے کو زندہ کریں, اس کو یوٹیلائز کریں. حالات جو ہیں وہ مزید بگڑنے جا رہے ہیں برطانیہ کے اندر. کوئی اچھی ہوپ, اگر کوئی گھر شہر بیچنا چاہتا ہے بیچے, کوئی پراپرٹی ٹرانزیکشن کرے, آگے سب بلاک ہو جائے گا, پراپرٹیاں, گھر, سب. کموڈیٹیز میں چلے جائیں, گولڈ میں چلے جائیں, کموڈیٹیز میں چلے جائیں. رائٹ. اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین گفتگو اپنے ملاحظہ کی. اسامہ صاحب کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے ہماری اسکرین کے اوپر ہے, اگر آپ لوگ کچھ جاننا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی کچھ کیوریز ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. ہمیں اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.